کھجور ہاتھ میں تھا، ایک اور سامنے پانی رکھا ہوتا تھا، یا کبھی دودھ، پانی یا دودھ یا ستو، اور ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا اگر مدینہ میں ہے، اور اگر سفر میں ہے تو کسی وہ ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا سورج کے منہ کا، آپ یوں کھجور لے کے بیٹھے ہوتے تھے انتظار میں، جو ہی سورج کا کنارہ غائب ہوتا وہ کہتا یا رسول اللہ، سورج گیا تو اب فوراً کھجور منہ میں ڈالتے اور اوپر سے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیتے تھے، ایک دم نہیں پیتے تھے، ایک دم۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، اینا اکھیاں ویکھے آئے، ہک آیا میرے خیال ہے جوس، وہ بسم اللہ کر کے ہکے ساچ اندر لے گیا، پھر آیا کوئی دودھ لسی، وہ بھی ہکے ساچ اندر لے گیا، پھر آیا کوئی روح افزا جا رتا جا، وہ بھی اندر، 6 گلاس میرے اگوں سارے پی گیا۔ میں کہ اندر ٹینکی ہے یا پیٹ ہے؟ میرے نبی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے تھے کہ سارے دن کا معدہ گرم ہو کر ایک دم ٹھنڈا پانی ڈالو گے، اندھا دھند ڈالو گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ 3 سانس میں کے علاوہ 1 سانس میں پیے گا تو حرام ہو جائے گا، یہ طبی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تو اب گھونٹ گھونٹ پانی پیتے تھے اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سردیوں میں آپ کھجور پہلے کھاتے تھے، پانی بعد میں پیتے تھے، اور کیوں؟ یہ روزہ سردیوں کا نفل ہوتا تھا، فرض نہیں۔ آپ نے سردیوں کا رمضان تو دیکھا ہی نہیں۔ گرمی میں آپ کے سارا رمضان گرمی کا ہے، تو گرمی میں آپ ترجیح دیتے تھے، پانی پہلے پیتے تھے، کھجور بعد میں لیتے تھے۔ اس میں کوئی مستقل نہیں، آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا۔ عام آپ کی عادت مبارک، چونکہ گرمی لگی ہوتی تھی، پیاس ہوتی تھی، پہلے آپ پانی کے چند گھونٹ پیتے، پھر 1-2 کھجور کھا کر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اب ہلکی پھلکی رکھو افطاری تو 20 کی بجائے 40 تراویح پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جیسے ہمارے بھائی حملہ کرتے ہیں، سموسے پکوڑے دہی بھلے، پتہ نہیں کی بلائیں پئی ہوندی اندر دسترخوان تھے، انہیں تراویح کیا پڑھنے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ سحری بھی ایسے ہی کھاتے تھے، 2 کھجوریں 1 گلاس پانی، 3 کھجوریں 1 گلاس پانی۔ ہاں، کبھی روٹی بھی کھاتے تھے، کبھی سالن بھی کھاتے تھے۔ افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ افطاری میں آپ کی کوشش ہوتی تھی، کہ پکی ہوئی چیز نہ ہو، فطرت کی چیز، پھل، پانی، جس کو آگ نے نہ چھوا ہو۔ کوشش فرماتے تھے افطاری میں پکی ہوئی چیز نہ ہو، کہ معدہ ایک دم اس پر پریشر پڑتا ہے جب کوئی پکی ہوئی چیز اندر جاتی ہے۔ کوئی پھل جائے گا، پانی جائے گا، وہ بہت ہلکا پھلکا کام ہوتا ہے، اس کو آرام سے معدہ لے گا۔ اس کے بعد آپ تراویح پڑھو، مغرب پڑھو، تراویح پڑھو، پھر جتنا مرضی کھانا کھا لو۔ میں کھانے سے نہیں روک رہا ہوں، ٹائم چینج کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے خوشی تراویح پڑھنی ہے تو تھوڑا سا اپنے منہ کو تالا لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کو آسان ہو جائے گا۔ جیسے میرے نبی فرماتے ہیں، آپ نے افطاری کی دعوت، سعد بن عبادہ نے آپ کی افطاری کی دعوت فرمائی، آپ تشریف لے گئے، روٹی زیتون پیش کیا، آپ نے کھایا۔ سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے۔ افطار دعوت دینا، افطار کی دعوت میں جانا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن دعوت میں نماز ہی چھوڑ دینا یہ تو تباہی ہو گئی۔ نیکی کماتے کماتے الٹا گناہ سر پہ لے لیا۔ اور ایک رات آپ سحری میں بکرے کی سری کھا رہے تھے، کہیں سے پکی ہوئی آئی اور روٹی، اور حضرت علی بھی ساتھ ہیں، تو اوپر سے ارباز بن ساریہ آئے، تو آپ نے کہا ارباز آؤ ہمارے ساتھ سحری کھاؤ۔ آپ نے فرمایا سحری کھاؤ کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے۔ اور آپ، میں قربان جاؤں، آپ سحری آخری ٹائم کھاتے تھے اور افطار سورج کے ڈوبتے ہی فرماتے تھے۔ اپنی امت کے بھوک کے ٹائم کو سکیڑنے کی کوشش فرماتے تھے کہ سحری بالکل آخر میں ہو اور افطاری بالکل شروع میں ہو، تاکہ کم سے کم بھوک کا وقت میری امت پر رہے۔ یوں سورج اندر گیا اور آپ کھجور اندر لے جاتے تھے، اور بلال کی اذان ہونے کے لیے تیار ہوتی تھی اور آپ کا آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کھا رہے ہیں، اب بلال آ گیا، یا رسول اللہ سحری ختم ہو گئی، میں اذان دینے جا رہا ہوں، نماز کے لیے تیاری فرمائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، آپ کھا رہے ہیں۔
وہ واپس آئے دوبارہ، میں دیکھوں کیا کہ کیا کھانا پینا بند کر دیا یا ابھی بھی چل رہا ہے۔ آ کے دیکھا تو آپ کھا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، صبح نہیں ہوئی تھی، صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا کہ میرے بلال کی قسم جھوٹی نہ پڑ جائے۔ واہ واہ۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور ایک صحابی عبید باورچی، وہ دیگ چڑھائی ہوئی تھی بکرا، تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑاؤ، دستی۔ تو انہوں نے ایسے دستی پکڑائی، تو آپ نے اس کو یوں پکڑا دونوں کناروں سے اور منہ سے دانتوں سے نوچ نوچ کے، ایسے دانتوں سے ساری نوچ نوچ کے ہڈی خالی کر کے، عبید دستی پکڑاؤ، انہیں دوسری نکال کے دی۔ اب نے ایسے پکڑا اور اس کو یوں نوچ نوچ کے کھا گیا۔ عبید دستی پکڑاؤ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بکرے کی دوئی ہوتی۔ اب میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے دستیاں نکال کے کھلاتا رہتا، تو ہی کچا نکلا۔ تو علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھا رہے تھے صبح نہیں ہونی تھی۔ میں آپ کو اپنے نبی کا رمضان بتا رہا ہوں کہ اس طرح میرے نبی کا رمضان تھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ روزہ غلط ہو گیا۔ پہلے چونکہ گھڑی تو تھی، ہاں بھائی 7:33 ہو گئے افطار فرما لیں، ایسا تو تھا نہیں، بادل تھے اور سب روزے کے انتظار میں، تو اندازہ ہوا کہ سورج ڈوب گیا، سب نے روزہ افطار کر لیا، اللہ کے نبی نے بھی، صحابہ نے بھی۔ ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو پورے مدینے والوں کا وہ روزہ ٹوٹا بادلوں کی وجہ سے۔ پھر سب نے اس روزے کی قضا کی شوال۔ رمضان کی آمد پر آپ قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے اور قرآن کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، جبریل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دور فرماتے تھے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں اللہ نے کہا جس میں قرآن اترا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اشارہ ہے قرآن کے ساتھ وقت گزارو۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں باقی اب 18 دن رہ گئے یا 17 دن رہ گئے، ان 17 دنوں میں یہ موبائل چھوڑ دو، یہ اخبار چھوڑ دو، یہ ٹاک شو چھوڑ دو، یہ فیس بک چھوڑ دو، صرف قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ، صرف قرآن کے ساتھ، صرف قرآن کے ساتھ، صرف قرآن کے ساتھ۔ اس کی تلاوت بھی کرو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو، اس کی تلاوت بھی کرو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو، تو اللہ تعالیٰ قرآن کا نور نصیب فرمائے گا، قرآن کا نور نصیب فرمائے گا، قرآن کا نور نصیب فرمائے گا۔ پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، 1 مہینہ پورا بیٹھے، پھر 10 دن، پھر دنیا سے جاتے ہوئے 20 دن، اور دنیا سے جانے والے رمضان میں قرآن کا دور جبریل کے ساتھ آپ نے 2 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا۔ رات کی نماز مشکل ہے تو اس کا اجر بڑھا دیا، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ رمضان کا شیطان قید ہوتے تھے، یہاں قید نہیں ہوتے، پہلے قید نہیں ہوتے تھے۔ رمضان کی ایک اور دولت دی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، شب قدر، لیلۃ القدر۔ کبھی سوچا قدر کا مطلب کیا ہے؟ کیوں جی علامہ صاحب بتاؤ؟ لیلۃ القدر کبھی خیال میں؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، شب قدر۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہاں سے ہے مرتبہ، مقام، عزت۔ اللہ کہتا تم لوگوں نے میری قدر نہ کی، یہ ہمارا اردو میں آ گیا، تو میری قدر ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر، عزت والی رات، مرتبے والی رات، قدر والی رات، عزت والی رات، مرتبے والی رات۔ یہ صرف اس امت کو ملی، کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی۔ رمضان ہر امت کو ملا، لیلۃ القدر اس امت کو ملی، اور یہ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری رات ہے، اور اس میں اٹھنے والے
دولت کی بخشش ہوتی سوائے چار کے، ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور ایک دل میں نفرت پالنے والا۔ میرے بھائیو، اپنے رمضان کو قیمتی بناؤ، دلوں کو نفرت سے پاک کرو، جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے صلح کرو، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے ان کے سامنے سر جھکا دو، ان سے معافی مانگو۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ ایسا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں۔ بچوں سے کہتا ہوں ایسی بغاوت نہ کرو کہ ایمان ہی مردود ہو جائے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں بچوں پہ ایسی سختی نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائیں بدتمیزی پر، مجبور ہو جائیں بغاوت پر، مجبور ہو جائیں گستاخی پر۔ 90% ماں باپ کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہی، 90%، کہ ماں باپ کو پتہ نہیں اولاد کو لے کے چلنا کیسے، اسے اب ایسی پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ جی میں مرضی نہ نبا چھڑو۔ تو وہ ایک گوشت پوشت کا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر احساس ہیں، جذبات ہیں، ان کے مطابق ڈیل کرنا یہ ماں باپ پر فرض ہے، ورنہ ضائع کر بیٹھیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور خود کیا کر کے دکھایا؟ یہ برابر میں حضرت فاطمہ کا گھر ہے، آنا جانا ہر وقت لگا ہوا ہے۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، 4 قدم آگے بڑھتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، یوں پھر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا کرتے؟ اپنی اولاد کو عزت دو، وہ تمہیں عزت دیں گے۔ اپنی اولاد کا احترام کرو، وہ تمہارا احترام کریں گے۔ ان کی پسند ناپسند کی رعایت کرو، وہ تمہارے فرما بردار بنیں گے۔ تو یہ جان بین سے ہے کام، جان بین سے ہے کام۔ تو بھائیو، اپنے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعا لو، دعا لو۔ رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو، صلح کر لو۔ کسی سے بغض نفرت ہے، دل صاف کر لو، خاص طور پر مذہبی نفرت۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑ، میں تھک گیا ہوں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک گیا ہوں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ دیکھو اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، امت بن کے چلو، تم جس عقیدے پر ہو، جس مسلک پر ہو، جس راستے پر ہو، میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، میں اسے آپ کے سامنے سلام کرتا ہوں، آپ کو احترام دیتا ہوں، لیکن مجھے بھی احترام دو، مجھے بھی ایمان والا سمجھو۔ مجھ سے مراد پوری امت، پورا یہ معاشرہ جو نفرت کی آگ میں اتنا جل چکا ہے کہ کسی دوسرے کو کفر سے نیچے ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کسی دوسرے کو جہنمی سے نیچے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آگ ممبر سے اٹھی ہے، ممبر سے بھڑکی ہے، اور یہ خطیبوں نے بھڑکائی ہے۔ کہیں کسی مسلک کا سنجیدہ عالم کبھی اس مضمون کو نہیں چھیڑتا۔ یہ مضمون ہمیشہ شعلہ بیان خطیبوں نے چھیڑے ہیں اور امت کو بھڑکا کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے چلو، اپنا تعارف ایز اے مسلم کرواؤ۔ تم جس مسلک کے ہو تمہیں مبارک ہو، لیکن اوروں کو بھی عزت دو، اوروں کو بھی احترام دو۔ کتنا بھرا پڑا ہے ہمارا سوشل میڈیا، گالیاں کفر، گالیاں کفر، گالیاں کفر، اور تم یہاں تک پہنچ چکے ہو کہ کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں وہ مکے میں جا کے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مدینے جیسی مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر کن کے پیچھے ہوتی؟ وہ کون احمق اور نادان ہیں جنہوں نے اس حد تک امت کو گمراہی پر ڈال دیا کہ اللہ کے گھر کے مصلی پر بھی کھڑا ہوا غیر مسلم ہے، اور نبی کے مصلی پر کھڑا ہوا بھی اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ سکو۔ یہ میرے دیس کا درد ہے، یہ جہالت میرے دیس میں ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، درد سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مذہبی نفرتیں مٹاؤ، سیاسی نفرتیں مٹاؤ، ظلم و ستم
سے نکلو، ظلم و ستم سے نکلو، قتل و غارت، کفر، سب و شتم، یہ سفینوں کو ڈبو دینے والے کام۔ دو آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، دو آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، دو آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا۔ ہائے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ۔ عامل الصالحات، دو کام۔ تیسرا کام ہے وتواصوا بالحق، یہ تبلیغ کا کام، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا۔ یہ لازمی پرچہ قرآن بتا رہا ہے، تبلیغ والے نہیں بتا رہے، قرآن بتا رہا ہے کہ دعوت کا کام، ایک دوسرے کو ایمان کی بات سمجھاؤ۔ چوتھا پرچہ وتواصوا بالصبر، مختلف زندگی میں حالات آتے ہیں، صبر سے چلو، صبر سے چلو، صبر مانگو نہیں، آئے تو صبر سے چلو۔ یہ چار کام کر لو، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ میں بڑی مشکل سے گھنٹہ کھینچ کے آیا ہوں، کیونکہ ایک روزہ رکھا ہوتا ہے اور میں جب خالی معدے ہوتا ہوں تو مجھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے جو مجھے گرا دیتا ہے۔ اب بڑی مشکل سے روزانہ ہی دعا مانگتا ہوں، یا اللہ آج سر درد نہ ہو، میرا روزہ پورا ہو جائے، میرا روزہ پورا ہو جائے۔ تو بعض اوقات اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ پھر مجھے ٹیکا لگوانا پڑتا ہے یا روزہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اب بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، میں تو 15-20 منٹ کی بات کے تصور سے آیا تھا، لیکن وہ دور تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ تو میں نے آپ کو سورہ والعصر کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی ہے۔ یہ چار کام میرے عزیزوں کیے بغیر نجات کوئی نہیں، ایمان کے بغیر نجات نہیں، عمل کے بغیر نجات نہیں، تبلیغ کے بغیر نجات نہیں، صبر کے بغیر نجات نہیں۔ یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر ہیں، لازمی پیپر ہیں۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، ایک ایمان کو سیکھو، اچھے عمل کو سیکھو۔ روزہ اس وقت چل رہا ہے، اسے خوبصورت بناؤ، غیبت کو چھوڑو، جھوٹ کو چھوڑو، گالی کو چھوڑو، نفرت کو چھوڑو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ علاقائی ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو۔ نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، محبتوں کو پھیلاؤ۔ نہ ایسے لٹریچر پڑھو، نہ ایسے لوگوں کی بات سنو جو تمہیں توڑ کے رکھ دیں، تمہیں پھاڑ کے رکھ دیں، تمہیں فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیں، اور تمہیں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈلوا دیں۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ، او بھائی بیٹھ جاؤ، میرے اٹھنے سے پہلے کیوں اٹھ رہے ہو؟ تو میرے عزیزو، یہ سورۃ والعصر چار کام کرنے کے ہیں، اللہ کے واسطے ان کو کر لو، میری بھی دنیا آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ چند دن بقایا ہیں، اس میں وہ کر لو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ سارا سال ہمیں صحیح چلنے کی توفیق دے دے گا۔ ایک گزارش تو سب سے کروں گا کہ آج یہاں بیٹھے بیٹھے سارے توبہ کرو۔ بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے، اور اللہ کا عرش بھی پہلے آسمانوں پر ہے، اور اس کے ملائکہ بھی یہاں قطار اندر قطار ہیں، اور جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے بند ہیں۔ اگر ہمارے توبہ کے الفاظ اوپر جائیں گے نا تو ساتوں آسمان میں نور ہی نور پھیل جائے گا کہ ایک بہت بڑا مجمع رمضان کی ایک مبارک رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں اور آپ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ توبہ کریں۔ تو آپ نیت کرتے ہو اس کی؟ سارے نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اب یہاں سے آج تک نماز میں سستی ہے تو شروع کر دینا، روزے نہیں شروع کیے تو شروع کر دینا، کسی کا حق مارا ہے واپس کر دینا، کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لینا۔ ماں باپ ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کی لڑائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور میاں بیوی کی صلح پر شیطان بہت ناراض ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کو خوشی خامند اور بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے کہ یہ وہ لڑائی ہے جو پورے گھر کو، پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ جو چاہو گے پورا ہوگا۔
ایک دوسرے کو برداشت کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اللہ نے عورتوں کو نہیں کہا، مردوں سے کہا عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تمہیں پسند نہ بھی ہوں تو بھی اچھا سلوک کرو، کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہیں اس ناگواری میں اللہ بہت کچھ دے دے گا، بہت کچھ دے دے گا۔ امام غزالی کی روایت ہے، جس کا خامند بدتمیز ہو، اکثر تو خامدی ہوتے ہیں، بد زبانی بھی ہوتی ہے، بدتمیزی بھی ہوتی ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، مرد زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کا خامند بدتمیز ہو اور عورت صبر کر جائے تو اسے وہ اجر ملے گا جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ملا تھا، فرعون کی زوجیت۔ جس کی بیوی بدتمیز ہو اور خامند صبر کر جائے تو اس خامند کو وہ اجر ملے گا جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ملا تھا، کافر بیویوں کو برداشت کر کے۔ کیا مثال ہے! طلاق نہیں دی، نبھا کر کے دکھایا، طلاق نہیں دی، نبھا کر کے دکھایا۔ اگر باپ کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن میں باپ کیسا ہونا چاہیے، قرآن نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے کہ ایسے باپ کو، ایسا باپ پورے قرآن میں بیان نہیں ہوا، وہ ہے یعقوب علیہ السلام۔ جیسے یعقوب نے باپ بن کے دکھایا ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو کیا کرو؟ گھر سے نکال دو، جائیداد سے آگ کر دو، لڑائیاں جھگڑے شروع کر دو؟ نہیں، صبر کرو۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ذرا بیٹوں کا تبصرہ سنو، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ باپ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے، نبی کا باپ ہے، اور کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت بڑا گمراہ انسان ہے۔ اور فی کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا ہے، فی لفی ضلال مبین، اور اتنے غلط ذہن رکھنے والوں کو یعقوب علیہ السلام نے باپ بن کے دکھایا، گھر سے نہیں نکالا، تانا نہیں دیا تم نے میرے بیٹے کو تباہ کر دیا، تم نے یوسف کو اغوا کر کے ہلاک کر دیا، ایک لفظ نہیں بولے۔ 40 سال بعد اللہ نے سب کو ملا بھی دیا، جھکا بھی دیا، جوڑ بھی دیا، محبت اور الفتیں بھی قائم فرما دی، ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا بھی، سب کی بخشش بھی کروا دی۔ تو میرے جو سب سے زیادہ رشتوں کو نبھانا مشکل کام ہوتا ہے، تو جس کی بیوی بدتمیز ہو اور وہ خامند صبر کرے تو لوط اور نوح علیہ السلام والا صبر ملے۔ اولاد نافرمان ہو جائے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، اولاد نافرمان ہو جائے اور باپ صبر کر جائے اور حسن سلوک کو باقی رکھے تو امید ہے اللہ یعقوب علیہ السلام والا اجر عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بیوی بڑی بدتمیز، ان کا ایک مرید ان کو ملنے آیا، وہ گئے ہوئے تھے جنگل، اس نے دروازے پر دستک دی کہ میرے پیر ہیں۔ وہ کہنے کہ تیرے پیر دی بھی ایسی تیسی تے نال تیری بھی ایسی تیسی، نال چنگیاں سلواتاں پڑھ سنائیں، اسے کہلے بھی اے کی بنی، تو اندر ہی کام بگڑیا پیا۔ اس نے دائیں بائیں پوچھا میرا پیر کدھر ہے، انہوں نے کہا ادھر جنگل گئے تھے۔ وہ جنگل کو چل پڑا، آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے، شیر پر۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں اے بیگم تک قابو آئی نہیں تھے، شیر کی میں قابو آ گیا۔ وہ کہنے لگے میرا پتر او دیاں سہ کے اللہ نے شیر میرے قابو کر دیتے، او دیاں سہ کے رب ہے شیر میرے قابو کر دیتے۔ دیکھو بھائیو، یہ جنت نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، تو صلح کرو، صلح کرو، صلح۔ بڑوں کا کام ہے، عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے، صلح کا کردار ادا نہیں کرتا، آگ بھڑکاتا ہے۔ تمہیں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہوں، سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ۔ ہمارے نبی گھر میں آئے بیٹی کے، تو اب تھوڑا غمگین بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے۔ تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑا۔